وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتاب علیہ پس رجوع فرمایا یعنی اللہ نے علیہ اس پر یعنی آدم علیہ السلام پر فتلقى آدم پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے لے لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے شیطان کے پیچھے لگنے کی وجہ سے اس کے دھوکے میں آنے کی وجہ سے زمین پر اتار دیا شیطان کو بھی آدم علیہ السلام کو بھی اماں حوا کو بھی تو آدم علیہ السلام نے تعویلیں نہیں کیں بلکہ پیشمان ہوئے اپنی غلطی پر اور اللہ رب العالمین سے رجوع کرتے رہے اللہ رب العالمین سے دعا مانگتے رہے توبہ کرتے رہے تو آخرکار اللہ رب العالمین بہت غفور الرحیم ہے جو بندہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے توبہ کرے اس کا گناہ چھوٹا ہو یا بڑا جتنا مرضی چھوٹا گناہ ہو جتنا مرضی بڑا گناہ ہو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں سارے گناہ سے مراد اگر بہت زیادہ گناہ ہوں تو اللہ رب العالمین وہ بھی معاف کر دیتے ہیں احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے صحیح احادیث مبارکہ سے تو اگر ایک انسان کے گناہ زمین و آسمان کے خلا کے برابر ہوں وہ اللہ رب العالمین کی طرف پلٹے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے اللہ رب العالمین کے سامنے پیشمانی کا اظہار کرے تو اللہ رب العالمین زمین و آسمان کے خلا کے برابر گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر ایک بندہ زمین و آسمان کے خلا کے برابر گناہ لے کر آئے اللہ کی طرف پلٹے تو اللہ فرماتے ہیں میں اتنی ہی بڑی مغفرت لے کر آ جاتا ہوں
میں اتنی ہی بڑی معافی لے کر آ جاتا ہوں اور میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو شیطان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، لازماً اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں۔ کوئی اللہ کی طرف رجوع کر کے دیکھے، کوئی اللہ کی طرف آ کر دیکھے، کوئی انسان اللہ کی طرف ایک قدم آئے، اللہ اس کی طرف 2 قدم آتے ہیں۔ کوئی چل کر اللہ کی طرف آئے، اللہ رب العالمین اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، جیسے احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیشمانی کا اظہار کیا، توبہ کی۔ اللہ رب العالمین نے پھر آدم علیہ السلام پر کرم فرماتے ہوئے، ان پر خاص رحم فرماتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھا دیے، خود مدد کر دی کہ کس طریقے سے آپ مجھ سے معافی مانگ سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے توبہ کر سکتے ہیں۔ دیکھا کہ میرا بندہ جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے بار بار، تو اللہ رب العالمین نے خود مدد بھی کر دی، طریقہ کار بھی سکھا دیا کہ یہ دعا پڑھ لیں۔ وہ کلمات، وہ دعا کون سی تھی؟ بہت جامع، بہت زبردست دعا ہے، کرنی چاہیے۔ سورہ اعراف کے اندر اس دعا کا ذکر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا نے کیا دعا کی تھی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں نے کہا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے، ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعا اللہ رب العالمین نے سکھائی، یہ کلمات اللہ رب العالمین نے سکھائے۔ جو کلمات، جو دعا اللہ نے سکھائی ہے، اس سے عظیم دعا کیا ہوگی، اور وہ دعا کیوں پوری نہیں ہوگی؟ دعا کے اندر اصل چیز یہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا ہے، عرض کیا ہے کہ انسان اپنی عاجزی، اپنی کمی کوتاہی کا ذکر کرے، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ انسان اپنی غلطی کا ذکر کرے، انسان کے مجھ میں کمی ہے، مجھ میں نقص ہے، میری خطا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کرے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرے، اور انسان اللہ رب العالمین کے سامنے اس بات کا اظہار کرے کہ اے اللہ، میں کچھ ہوں تو آپ کے دم سے ہوں، آپ نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، آپ ہی مجھے دنیا کے اندر، آپ کا ہی انعام ہوگا، آپ کا ہی رحم کرم ہوگا تو میں دنیا کے اندر سروائیو کر سکوں گا، زندگی گزار سکوں گا۔ اگر آپ نہ ہوں میرے ساتھ تو پھر میرا کچھ بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہی بات اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھائی، یہی دعا وعلیکم السلام ہر گناہ گار کے لیے ہے۔ کون ہے انسان جس سے غلطی نہیں ہوتی؟ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، بڑی بہترین دعا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اللہ کو اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کے رب ہونے کا، خالق مالک ہونے کا واسطہ دے کر کہا، ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ اور پھر اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی کا ذکر کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا، اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، پھر ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی رحمت اور آپ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہوگی تو پھر ہی ہمارا کوئی مقام ہے، ورنہ ہمارا کوئی مقام نہیں ہے، پھر ہم خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہی وہ دعا ہے جو سیدنا یونس علیہ السلام نے دعا کی، ایسی ہی دعا، ربی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی تعریف کی، اللہ کی پاکی بیان کی، اور اپنی کمی کا، اپنی کوتاہی کا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت یونس کے حوالے سے کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ہم نے انہیں غم سے نجات دی، وکذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم مسلمانوں کو، مومنوں کو غم سے نجات دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے یہ دعا کی، اللہ نے انہیں یہ کلمات سکھائے اور انہوں نے یہ دعا کی، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر رجوع فرمایا۔ فتاب علیہ، یہ تابہ کا فاعل اللہ رب العالمین ہے، اس تابہ کا فاعل حضرت آدم نہیں ہے۔ پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے، تلقا کا فاعل آدم علیہ السلام ہے، پس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، فتابہ، پس
رجوع فرمایا یعنی اللہ نے، مغالطہ ہوتا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے رجوع کیا، نہیں، یہاں فتلقا کا فاعل تو آدم علیہ السلام ہے، لیکن تاب کا فاعل اللہ رب العالمین ہے۔ اگر انسان کے لیے یہ توبہ کا لفظ آئے تو پھر تاب الیہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف توبہ کرنا، اور اگر اللہ کی نسبت سے تابہ کا صیغہ آئے تو پھر اس کا صلہ، اس کی پریپوزیشن علیہ آتا ہے۔ اللہ نے رجوع فرمایا اس پر، آدم علیہ السلام پر، جب اللہ کی طرف سے یہ ہو تو پھر تاب علی آتا ہے، اور اگر بندے کی طرف سے ہو تو پھر تاب الی اللہ، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، توبہ کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں توبہ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے تو الہ کا صلہ آیا ہے، پریپوزیشن، جس طرح انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں ورب کے ساتھ، اسی طرح عربی میں فعلوں کے ساتھ پریپوزیشنز آتی ہیں، اس سے پتہ لگتا ہے۔ تو تاب یہ اللہ کے بارے میں بھی آ جاتا ہے اور انسانوں کے بارے میں بھی، مخلوق کے بارے میں بھی آ جاتا ہے۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ تو اگر بندوں کے حوالے سے آئے، فاعل مخلوق ہو، تب پھر مطلب ہوتا ہے کہ مخلوق اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، گویا کہ اللہ سے توبہ کر رہی ہے، اللہ سے معافی مانگ رہی ہے۔ بندے کا اللہ سے رجوع کرنا کیا ہے کہ بندہ اللہ سے معافی مانگے، بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرے، اپنے گناہوں کا، اپنے خطاؤں کا اعتراف کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اور اگر یہ اللہ کے حوالے سے آئے تو مطلب اس کا بھی معنی تو ایک ہی ہے، رجوع کرنا۔ اللہ کا رجوع کرنا کیا ہوگا؟ اللہ کا رجوع کرنا، پھر اللہ کا رجوع کرنا یہ ہوگا کہ تب توبہ کرنا مراد نہیں ہوگا، تب توبہ قبول کرنا مراد ہوگا، تب پھر معافی مانگنا مراد نہیں ہوگا، تب پھر معاف کر دینا مراد ہوگا۔ تو توبہ کا تعلق بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور خالق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تواب یہ اچھے بندوں کی بھی صفت ہے، اور تواب اللہ رب العالمین کا مبارک نام بھی ہے، دونوں کے لیے تواب آتا ہے۔ توبہ کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ یعنی اللہ، هو التواب الرحیم، وہ بہت رجوع کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تواب کس کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ اور ویسے انسانوں کے حوالے سے بھی آتا ہے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ہمیں دعا سکھائی گئی ہے وضو کے بعد خاص طور پر کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے بہت پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو بندے کی صفت بھی ہے تواب، جو اللہ کو بڑی پسند ہے اور اللہ کی عظیم صفت ہے، اللہ رب العالمین کا مبارک نام ہے۔ بس جس کے متعلق آئے گا اس کے مطابق معنی کریں گے۔ لفظی مطلب ہے رجوع کرنا، اگر مخلوق کے حوالے سے آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا یعنی اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اور اگر اللہ کے حوالے سے آئے تو پھر معافی مانگنا مراد نہیں ہوگا، پھر معاف کرنا مراد ہوگا، تو پھر توبہ قبول کرنا مراد ہوگا۔ لفظی مطلب توبہ کا رجوع کرنا۔ ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو اللہ کے لیے بھی آتے ہیں، بندوں کے لیے بھی آتے ہیں، ان کا لغوی معنی مخصوص معنی ہوتا ہے، لیکن پھر جب اللہ کی طرف ان کی نسبت ہو پھر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، جب بندے کی طرف نسبت ہو تو معنی کچھ اور کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا لفظ شکر ہے، شکر، شاکر، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے قدردانی کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدردانی کرنا۔ اگر یہ اللہ کے حوالے سے آئے تو اللہ قدردان ہے، اللہ کی قدردانی کیا ہوگی کہ اللہ قبول کرے۔ اور اگر بندے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، بندے کے لیے یہ شکر آئے تو اس کا مطلب ہوگا قدردانی کرنا، لغوی معنی شکر کا قدردانی کرنا۔ تو بندے کے حوالے سے آئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ شکریہ ادا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ شکریہ جو اللہ کا ادا کیا جاتا ہے وہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، وہ عمل سے بھی ہو سکتا ہے۔ شکر، شکر، شین کاف اور را۔ تو شاکر
یہ انسان کی صفت بھی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت بھی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ شاکر ہیں، علیم ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی مبارک صفت ہے۔ اللہ کب شاکر ہوتا ہے؟ یعنی قدردان۔ اللہ کی قدردانی کیا ہے کہ ہم جو بندہ شکر کرے اللہ سے، اللہ کی تعریف کرے اللہ کے انعامات کے نتیجے میں، تو اللہ اس تعریف کو قبول فرما لے۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ اللہ شکر کرتے نہیں ہیں، اللہ شکر قبول فرماتے ہیں۔ اللہ توبہ کرتے نہیں ہیں، اللہ توبہ قبول فرماتے ہیں۔ شکر اللہ بندہ کرتا ہے، بندہ بھی شاکر ہوتا ہے، اور اللہ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ شکر کریں، انشکر للہ۔ اسی طرح اور الفاظ بھی ہیں جن کے اندر صلاۃ کا لفظ ہے، صلی یصلی، اگر یہ اللہ کے لیے آئے تو اس کا مطلب رحمت کرنا، رحمت کی بارش کرنا، اور اگر یہ بندوں کے حوالے سے آئے، مخلوق کے حوالے سے آئے تو رحمت کی دعا کرنا، اچھا تذکرہ کرنا۔ بہرحال تو اسی سے تابہ ہے۔ تو یہاں تابہ کا فاعل آدم نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین ہے، کیونکہ اس کے آگے علیہ ہی آیا ہے۔ بس سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات، یعنی آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لی، آدم نے بھی، اماں حوا نے بھی، اللہ نے سکھا دیے، وحی کے ذریعے دل میں ڈال دیے، اللہ نے سکھا دیے، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اور ان کے مطابق عمل کیا، دعائیں کی، فتاب علیہ، پس اللہ نے رجوع فرمایا ان کے اوپر، یعنی اللہ نے توبہ قبول فرما لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العالمین تو بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں ہے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اللہ نے دوبارہ چن لیا ان کو، ان کے رب نے ان پر رجوع فرمایا اور رہنمائی بھی کی، ہدایت بھی دی۔ جو مقام اللہ نے پہلے دیا تھا آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی بشری تقاضے کے تحت، تو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، کپڑے اتروا دیے جو جنت کا نورانی لباس تھا، زمین پہ اتار دیا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات سے دعا کی بار بار اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ رب العالمین نے جو مقام تھا پرانا وہی مقام بحال کر دیا، کیونکہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے انسان کی کمی کوتاہی لغزش وہ معاف ہو جاتی ہے، وہ باقی نہیں رہتی۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے، صرف معاف نہیں ہوتی بلکہ وہ نیکیوں سے بدل جاتی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو رجوع کرے اللہ کی طرف، ایمان لائے، نیک عمل کرے، تو ایسے یہی وہ لوگ ہیں اللہ جن کی خطاؤں کو، جن کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا فرشتوں سے، جو اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعے ان کی فوقیت بیان کی تھی، جو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں بھیجا تھا، اپنے ہاتھ سے جو انہیں پیدا کیا تھا، جو میں نے پیچھے ذکر کیا، تو وہ اتنا بلند مقام تھا آدم علیہ السلام کا۔ تو جب آدم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو وہ اللہ رب العالمین نے رجوع فرمایا، اور جو کمی بیشی تھی وہ اللہ رب العالمین نے معاف کر دی، اور اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ چن لیا اور ان کا وہ مقام دوبارہ بحال کر دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آدم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی، توبہ کی، تو اصل میں انہوں نے اللہ رب العالمین سے جب توبہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے توبہ کی۔ وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو عرش کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا نظر آیا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا۔ یہ موضوع اور ضعیف ترین سند کے ساتھ اس قسم کی چیزیں بیان کرتے ہیں لوگ، اور اس پہ پھر عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں۔ تو عقیدے کے لیے، استدلال کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیات ہوتی ہیں، یہ صحیح احادیث ہوتی ہیں۔ ضعیف اور موضوع قسم کی احادیث پیش کرنا، پھر ایسی چیزیں جو ویسے ضعیف اور موضوع ہیں، پھر وہ قرآن و حدیث کے صریح خلاف بھی ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ویسے جو لوگ اس قسم کی چیزیں پیش کرتے ہیں
تو ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ عقیدے میں تو قرآن کریم کی آیت چاہیے یا پھر عقیدے کے لیے متواتر حدیث چاہیے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ عقیدے میں خبر واحد نہیں چلتی، چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو، عقیدے میں تو بڑی ٹھوس قسم کی دلیل چاہیے، یا تو قرآن کی آیت چاہیے یا پھر متواتر حدیث، کوئی متواتر سنت تو وہ چاہیے، صحیح حدیث ہو لیکن اگر وہ خبر واحد سے ہو، چاہے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو، اس پہ بھی کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ میں بریلوی حضرات کی بات کر رہا ہوں، وہ اس سے وسیلہ ثابت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، اور بریلوی حضرات اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، اور احناف کے ہاں بہت سارے حنفی علماء جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عقیدے میں تو خبر واحد بھی نہیں چلتی، اگر عقیدے میں خبر واحد نہیں چلتی تو پھر موضوع روایات چل جاتی ہیں، موضوع روایات سے عقیدہ ثابت کرنا ہے، تو یہ سخت ضعیف اور موضوع روایت ہے۔ قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے دعا سکھائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، یہ کلمات اللہ نے سکھائے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے، اللہ نے معاف کر دیا۔ قرآن کریم کا سیاق و سباق بالکل واضح ہے۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے، وہ کلمات سورہ اعراف میں موجود ہیں، میں نے آپ کو ابھی بتائے ہیں۔ حضرت آدم نے وہ پڑھے، اماں حوا نے وہ پڑھے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، بالکل واضح بات ہے۔ کبھی کسی نبی نے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ نہیں دیا کسی شخصیت کا۔ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اللہ کے علم سابق میں تھا، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں موجود ہے، اور اللہ رب العالمین نے لکھوایا ہوا ہے لوح محفوظ میں، اللہ کے ہاں لکھا ہوا تھا، اللہ کے علم میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، ابھی تو وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ تو سب سے آخری نبی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، بالکل غلط بات ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے، موضوع حدیث وہ دلیل نہیں بن سکتی، خاص طور پہ عقیدے میں۔ پھر آپ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، جگہ جگہ بہت زیادہ دعائیں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں پڑھ لیں تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے ہیں، کسی دعا میں آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ کسی نبی نے کسی کے وسیلے سے دعا کی ہو، کسی نے آنا ہے اس کے وسیلے سے دعا کی ہو، یا کوئی آ کر فوت ہو گیا ہو اور اس کے وسیلے سے اس کے حق کے ساتھ کسی نے دعا کی ہو۔ آپ کو قرآن کریم کی کسی دعا میں ایسا نہیں ملے گا، تمام نبیوں کی دعائیں موجود ہیں قرآن کریم میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ رب العالمین ناراض ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ سے رجوع کیا، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں آپ سے وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، اگر آپ نے مجھ پہ رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ دعا بھی حضرت آدم والی دعا ہی ہے، تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، مفہوم وہی ہے، حضرت آدم کی دعا والا، ڈائریکٹ اللہ سے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب اجعلنی من ورثة جنة النعیم واغفر لأبی انہ کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین رب هب لي من الصالحین۔ یہ ساری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں۔ وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہیں کسی نبی نے کبھی کسی کا وسیلہ نہیں دیا۔ باقی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں جگہ جگہ موجود ہیں، سورہ انبیاء پڑھ لیجئے، اس میں خاص طور پر بہت سارے انبیاء کی دعائیں موجود ہیں۔ کبھی کسی نبی نے اللہ رب العالمین کو
کسی فوج شدہ کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ مانگتے تھے، اللہ رب العالمین کو وسیلہ دیتے تھے اللہ رب العالمین کی صفات کا، اللہ رب العالمین کو وسیلہ دیتے تھے اپنے نیک اعمال کا۔ اللہ کو اللہ کی صفات کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا بالکل جائز ہے۔ ربنا، اللہ کو اللہ کی صفت ربوبیت کا واسطہ دے کر اللہ سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے نیک اعمال پیش کر کے اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے کہ کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کر اس سے دعا کرا لی جائے، یہ بھی ایک جائز طریقہ کار ہے۔ بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے اس کا ذکر نہیں ملتا، لیکن قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک صحیح طریقہ ہے، کسی زندہ بزرگ کے پاس جا کر، نیک بزرگ کے پاس جا کر ان سے دعا کرا لی جائے ان کی زندگی میں، فوت ہونے کے بعد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم میں موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر ان لوگوں سے غلطی ہو جائے صحابہ کرام سے، پھر یہ آپ کے پاس آئیں، پھر یہ بھی اللہ سے استغفار کریں اور نبی بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرے تو اللہ انہیں معاف کر دیں گے۔ یعنی یہ اگر ان سے غلطی ہو جائے صحابہ سے تو یہ آپ کے پاس آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر یہ خود بھی اللہ سے استغفار کریں، نبی بھی ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیں گے۔ نبی کا بھی استغفار کریں گے، اپنی زندگی میں استغفار کریں گے، نبی کی زندگی میں نبی کے پاس آئیں گے، پھر یہ خود بھی دعا کریں گے، نبی بھی دعا کریں گے، اللہ دعا قبول فرما لیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے دعائیں کرواتے تھے۔ کئی واقعات موجود ہیں، لیکن کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد صحابہ کرام آپ کی قبر مبارک پہ آئے ہوں اور آ کر آپ سے دعا کی ہو، اور پھر قبر مبارک میں جانے کے بعد، فوت ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دعا کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے لگے گا؟ تو کسی نیک زندہ بزرگ کے پاس جا کر انسان خود بھی دعا کرے اور وہ بھی دعا کرے تو یہ بھی ایک جائز طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے دعا کی تھی، یہ بالکل ایک من گھڑت ایک غلط چیز ہے جو لوگوں میں معروف ہے، لوگوں نے معروف کی ہوئی ہے۔ قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، صحیح احادیث مبارکہ سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ، منہا اس سے، جمیعاً سب کے سب۔ اللہ نے پہلے اتار دیا تھا، دوبارہ تکرار کے طور پر فرمایا کہ یہ نہیں ہوا کہ توبہ قبول کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دوبارہ آدم علیہ السلام کو جنتوں میں بلا لیا۔ توبہ قبول کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو پچھلا مقام ہے وہ آدم علیہ السلام کو دوبارہ مل گیا تھا۔ اب جو پچھلا مقام دوبارہ ملا تھا تو سمجھ تو یہ آتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو دوبارہ جنت میں بھیج دیتے، کیونکہ اللہ نے پہلے جنت میں ان کو بھیجا ہوا تھا، علم کے ذریعے ان کے فرشتوں پر فوقیت ثابت کی، فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا، انہیں جنت میں بھیجا اور مقامات دیے۔ جب ان سے غلطی ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے اتار دیا، زمین پر اتار دیا۔ تو اب توبہ قبول کرنے کے بعد کیا دوبارہ جنت میں بھیج دیا؟ نہیں، دوبارہ جنت میں نہیں بھیجا۔ اب اللہ رب العالمین نے انہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب جو آپ سے غلطی ہوئی تھی اللہ نے معاف کر دی ہے، اب وہ غلطی نیکی سے بدل گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جنت میں اب اس طرح نہیں جانا، اب جنت میں جانا ہے لیکن اب زمین میں کچھ عرصہ گزار کر جنت میں جانا۔ اور یہ اب جنت یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، اب یہ آپ کے لیے اور آپ کی سب اولاد کے لیے بھی ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں گے، جس طرح آگے آ رہا ہے۔ تو گویا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا سے یہ پتہ لگا کہ اللہ نے دوبارہ جنت میں نہیں بھیج دیا، بلکہ اللہ نے زمین میں رکھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا، پرانا مرتبہ دوبارہ دے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس غلطی کو بھی نیکی سے بدل دیتے ہیں، گویا کہ درجات اور بڑھ گئے، کیونکہ جنت میں کیوں نہیں بھیجا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اصلاً ڈائریکٹ جنت کے لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ اللہ نے سیدھا جنت میں بھیجنا تھا اور جنت سے نکالنا ہی نہیں تھا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی پیدائش سے پہلے فرشتوں سے کہہ دیا تھا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ جنت میں پھر کیوں بھیج دیا بغیر کسی عمل کے؟ یہ بتانے کے لیے کہ اگر
اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا تو یہ جنت ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے جنت میں بھیج دیا کہ جنت کتنی عظیم ہے، کتنی عظیم الشان ہے، اور اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ اللہ نے پہلے جنت میں بھیج دیا۔ جب زمین پر اتار دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی۔ اب توبہ کرنے کے بعد دوبارہ جنت میں نہیں بھیجا، فرمایا کہ اب جنت میں جائیں گے آپ، لیکن فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آئے میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، بس جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، بس ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ فرمایا کہ اے آدم، اب آپ بھی جنت میں جائیں گے اور اب آپ کی اولاد میں بھی جنت میں جائیں گے، بشرطے کہ میری طرف سے جو ہدایت آئے گی اب اس ہدایت کی پیروی کرنی ہوگی۔ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا، جو میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو پورا کرے گا، اور مقصد کہاں سے پتہ لگے گا؟ قرآن و حدیث سے۔ جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو پھر اب وہ جنت میں جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ ان آیات سے یہ بھی پتہ لگا، جیسے میں ذکر کر چکا ہوں آپ کے سامنے، حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے جو باپ ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، انہیں نبی بنایا تھا، اور انہیں نبی ہی ہونا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ انسان ناقص ہے۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے۔ جب انسان کو پیدا اللہ نے کیا ہے تو اب دنیا کے اندر انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی اللہ بتائیں گے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ انسان کو پیدا تو فرما دیں اور اللہ انسان کو بتائے نا کہ تو نے کرنا کیا ہے، اور انسان ناقص ہے، انسان خود معلوم نہیں کر سکتا میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کروں گا تو اپنے رب کو راضی کروں گا۔ تو پہلے انسان، اب کوئی یہ کہے کہ جی جب کچھ انسان پیدا ہو گئے پھر اللہ رب العالمین نے نبی بھیجے، نہیں، اللہ نے پہلے انسان کو نبی بنایا تاکہ تمام انسانوں کو شروع سے پتہ ہو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ بھی ہیں، اور آپ ابو البشر ہیں اور آپ نبی تھے۔ تو جب آپ نبی تھے اور نبی ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام سے بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو گئی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، کتنا ہی ولی اللہ کیوں نہ ہو، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، اس سے بھی لغزش ہو سکتی ہے، وہ نبی کیوں نہ ہو۔ نبی سے بھی بشری تقاضے کے تحت لغزش ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جی نبی معصوم نہیں ہوتا۔ نبی معصوم ہوتا ہے نبوی معاملات میں۔ نبی کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، ایک نبوی حیثیت ہوتی ہے، ایک بشری حیثیت ہوتی ہے۔ نبوی معاملات میں نبی معصوم ہوتا ہے، نہ وہ بھول سکتا ہے، نہ اس سے کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے۔ نبوی معاملات میں، وحی کے معاملات میں اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے ہر قسم کی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسا پڑھایا جاتا ہے کہ نبوی معاملات میں نبی نہیں بھولتے۔ سنقرئک فلا تنسى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، اللہ آپ کے ذہن سے محو کر دیں گے۔ کچھ چیزیں منسوخ ہو جاتی تھیں، ایسی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے محو کر لی جاتی تھی۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہے محو کر دے، جو چاہے اللہ ثابت رکھیں۔ وعندہ ام الکتاب، اللہ کے پاس تو ام الکتاب ہے، لوح محفوظ ہے۔ تو وحی کے معاملات میں، نبوی معاملات میں نبی معصوم ہوتے ہیں۔ بشری معاملات میں بھی اللہ نبیوں کو شیطان کے بڑے بڑے حملوں سے محفوظ رکھتے ہیں، لیکن چونکہ وہ بشر ہوتے ہیں، بشری تقاضے کے تحت بعض ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جس کو آپ لغزش کہہ لیں، جس پر وہ پیشمان ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سے توبہ کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین ان پر رحم کرتے ہیں اور انہیں معاف کرتے ہیں اور ان کا مقام پہلے سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو نبیوں سے بشری تقاضے کے تحت بعض چھوٹی چھوٹی قسم کی لغزشیں ہو سکتی ہیں، یہ نبیوں سے بعید نہیں ہے۔ نبی اس معاملے میں معصوم نہیں ہوتے۔ اگر نبی معصوم ہوتے تو سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی نہ ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے اور عام نبی نہیں تھے، ایسے نبی تھے جن سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا تھا، جیسے پچھلے بعد لیکچر میں بیان کر چکا ہوں۔ نبی مکلم،
اللہ رب العالمین نے ان سے کلام فرمایا تھا، اس کے باوجود ان سے بشری تقاضے کے تحت غلطی ہوئی۔ اللہ نے بتایا کہ نبی کتنا ہی بلند مقام کا کیوں نہ ہو جائے، اس میں کوئی الوہی صفت نہیں آتی، ہے وہ بشر۔ تو بشری تقاضے کے تحت لغزش ہو سکتی ہے نبی سے۔ یہ دعا بھی سکھائی اللہ پاک نے، کیا اسلام کے ذریعے سیکھی ہے ویسے؟ واللہ عالم۔ جو صفت آپ علیہ السلام میں باقی نبیوں میں نہیں ہے، یہ کون سی؟ ایک وقت میں وہ نبی بھی ہے اور انہی سے ساری دنیا پیدا ہوئی ہے۔ جی جی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض نبیوں میں خاص ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خاص صفت حاصل ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہے کہ یہ ابو البشر ہیں۔ ابو البشر ہونے کی صفت حاصل نہیں ہے نا، کہ تمام انسانوں کے باپ، تمام انسانوں کے باپ۔ تو بعض نبیوں کو بعض خاصیتیں حاصل ہیں، تو لیکن بحیثیت مجموعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں۔ انا سید ولد آدم ولا فخر۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ نبیوں سے بشری تقاضے کے تحت چھوٹی موٹی لغزشیں ایسی ہو سکتی ہیں۔ بشری تقاضے کے تحت بھی کبیرہ گناہوں سے، بڑی چیزوں سے اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہوتا ہے انہیں۔ وحی کے معاملے میں وہ بالکل معصوم ہوتے ہیں، باقی جو ہے وہ ان سے بشری تقاضے کے تحت بعض چیزیں صادر ہو سکتی ہیں جو یہ بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ یہ بشر ہیں، یہ ان میں اللہ کی صفات نہیں ہیں، اللہ ہر لحاظ سے کامل ہوتے ہیں۔ اور شاید یہ بتانے کے لیے نبیوں کو توابین کا مقام دینے کے لیے، توبہ کرنا یہ بہت بڑی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ توبہ کرنا بہت بڑی صفت ہے۔ اگر نبیوں سے بشری تقاضے کے تحت یہ چھوٹی موٹی چیزیں نہ ہوں تو پھر نبیوں کو تواب والی صفت کیسے حاصل ہوگی، بہت توبہ کرنا اللہ سے؟ تو بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے نسی آدم فنسی ذریتہ، آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کی اولاد بھی بھولے گی، ان کی اولاد میں نبی بھی آتے ہیں۔ بشری تقاضے کے تحت نبیوں سے بھی بھول ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول ہوئی ہے بعض معاملات میں، نمازوں وغیرہ کے معاملات میں، یہ بتانے کے لیے کہ اگر امت سے غلطی ہو امت کیا کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی معاف کر دی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہو گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے، اور پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے دعا قبول کر لی۔ لیکن یہ سب چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ نبیوں سے بشری تقاضے کے تحت بعض باتیں ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کی اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ تو نبی معصوم ہوتے ہیں، یہ جو بات مشہور ہے ہمارے ہاں، تو نبی نبوی معاملات میں، وحی کے معاملات میں معصوم ہوتے ہیں۔ جی ملک صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، جی رسول نہیں تھے۔ جی رسول کی صفت یہ ہے کہ وہ شریعت لاتے ہیں، جی آپ نے نام سب کی شریعت کے تحت لیا۔ دیکھیے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے کہ رسول تھے، یہ بات تو طے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو رسول کہا جائے کہ نہ کہا جائے، تو احادیث مبارکہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے، کیونکہ صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے، وہ جو شفاعت وغیرہ کے بارے میں احادیث ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہے، کیونکہ لوگ سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ سے دعا کریں، سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع ہو۔ حضرت آدم کہیں گے کہ میں نے درخت کا پھل کھایا تھا، میں یہ دعا نہیں کر سکتا۔ نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام وہ ہیں اول و رسول کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے اللہ نے انہیں رسول بنایا۔ تو حدیث مبارکہ میں نص ہے کہ پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہے۔ اس سے قادم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اس معنی میں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے باقی نسل چلی ہے۔ صرف وہ چند لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے وہ بچے، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ اور پھر جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے تھے ان سب کی اولاد بھی آگے نہیں چلی،
صرف اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ان کے 3 بیٹوں سے آگے چلی ہے. اس معنی میں حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے. اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں ہیں، نبی ہیں، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کس شریعت پہ عمل کرتے تھے؟ رسول تو وہ ہوتا ہے جو شریعت لاتا ہے. اگر حضرت آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے تو کون سی شریعت لائے؟ یہ تقسیم کرنا کہ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے اور نبی وہ ہوتا ہے جو پرانے نبی کی شریعت پر عمل کرے، یہ قرآن و حدیث میں یہ رسول اور نبی کا فرق نہیں آیا. یہ علماء نے بیان کیا. یہ ایک اجتہادی چیز ہے. یہ کوئی ہم یہ کہیں کہ یہ کوئی نص ہے اس پر قرآن و حدیث میں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو شریعت لائے، یا بعض علماء کہتے ہیں رسول وہ ہوتا ہے جو کتاب لائے اور نبی وہ ہوتا ہے جو کتاب نہ لائے پچھلی کتاب پر عمل کروائے، یا رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لائے اور نبی وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت نہ لائے بلکہ پچھلی شریعت پہ عمل کروائے. یہ علماء کی بات ہے. کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ لازماً یہی بات ٹھیک ہے. تو جب یہ اللہ کی بات ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس کو ٹکرا کیسے سکتے ہیں؟ تو قرآن و سنت کے نصوص سے دلائل سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام تھے. اللہ تعالی عالم. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب میں جنت میں نہیں بھیجوں گا، اب آپ کو زمین میں رہنا ہے. اب آپ بھی اور آپ کی اولاد میں سے بھی جو شخص بھی میری طرف سے ہدایت آئے گی، جس شخص نے بھی میری ہدایت کی پیروی کی، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فلا خوف علیہم کا تعلق ہے کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن. خوف کا تعلق ہوتا ہے آنے والی چیز سے. ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے. حزن یا غم کا تعلق ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں، یعنی جو کوئی دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا تو اگر وہ فوت ہو جائے تو دنیا کے اندر جو کچھ اس نے کیا اس کے بارے میں اسے غم لاحق نہیں ہوگا کہ میں اچھے کام کر کے نہیں آیا، اور اسے مستقبل کے بارے میں خوف بھی نہیں ہوگا اذان کے بعد. تو اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو معاف کیا تو معاف کر کے جنت میں نہیں بھیج دیا بلکہ اب زمین میں ہی رکھا. جب اللہ نے اتارا تھا پہلے درخت کا پھل کھانے پر تو اللہ نے فرمایا تھا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اب تمہارے لیے زمین کے اندر ایک عارضی جائے قرار ہے، ایک وقت مقررہ تک اب زمین میں متاع ہے، زمین میں رہنا ہے. تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب جنت میں اس طرح نہیں جانا ہوگا، اب زندگی گزار کر نیک اعمال کر کے جنت میں جانا ہوگا. تو اس سے پتہ لگا کہ آدم علیہ السلام ہوں، دیگر انبیاء و رسول علیہم السلام اجمعین ہوں، یا امتی ہوں، عام مسلمان ہوں، جو شخص بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہدایت جو نبیوں اور رسولوں کے ذریعے آتی ہے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو چاہے وہ سنت کی صورت میں ہو، جو بھی اس ہدایت کے مطابق زندگی گزارے تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ اسے مستقبل میں قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا اور نہ اسے جو دنیا میں زندگی گزار کے آیا اس کے بارے میں غم ہوگا. خوف کا تعلق مستقبل سے ہے اور حزن کا تعلق دنیا سے ہے. سورہ طٰہٰ میں اس بات کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بیان فرمایا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا تم دونوں اتر جاؤ اس سے، جنت سے، آسمانوں سے، جمیعاً سب کے سب. دو کو مخاطب کیا، آدم اور شیطان، باقی اما ہوا وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے بھی دشمن ہے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَايَ، جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ وہ بدبخت ہوگا. فَلَا يَضِلُّ، يَضِلُّ کا تعلق دنیا سے ہے. دنیا کے اندر جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. گمراہ شخص کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دے. اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر، آسمانی ہدایت کو چھوڑ کر، وہی جلی وہی خفی کو چھوڑ کر، قرآن و سنت کو چھوڑ کر، جو اپنے خود ساختہ نظریات، اپنی عقل کے پیچھے، اپنے خود ساختہ نظریات کے پیچھے چلے، وہ گمراہ تو ہو سکتا ہے. وہی پر عمل کرنے والا، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. امام ابن کثیر دیگر مفسرین نے فرمایا فلا یضل کا تعلق دنیا کے ساتھ، ولا یشقى، نہ وہ بدبخت ہوگا.
یعنی آخرت میں وہ بدبخت نہیں ہوگا، بڑا سعادت مند ہوگا، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ بہرحال خطاب تو قوم کے ساتھ ہے، تو شیطان کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ شیطان جہنمی ہوگا اور جہنم میں جائے گا، تو گویا کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ شیطان ایمان نہیں لائے گا، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما چکے ہیں۔ اور کس سے؟ بعضکم لبعض عدو، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ دونوں تفسیریں ہیں، اس سے انسان اور شیطان کی آپس کی دشمنی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور انسانوں کی، ضروری نہیں کہ انسانوں کی آپس کی دشمنی سے مراد حضرت آدم اور حوا کی آپس کی دشمنی ہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے جو اولاد پیدا ہوگی پھر اولاد پھیل جائے گی، ان میں بھی تو آپس میں دشمنیاں اور مخالفتیں ہیں، رہی بھی ہیں، اور زمانہ حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گی۔ تو بعضکم لبعض عدو سے انسان اور شیطان بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور انسانوں کی آپس کی نچاکیاں اور آپس کے کینے اور بغض اور دشمنیاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ بس یہ اسرائیلیات وغیرہ میں میرے خیال میں موجود ہے، اس قسم کی چیزیں علماء بیان کرتے ہیں، جو چیزیں اسرائیلیات وغیرہ میں ہوں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا۔ میرے علم کے مطابق ایسی کوئی بات قرآن کریم میں صحیح احادیث مبارکہ سے میں تو شاید موجود نہیں ہے، لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں شاید اسرائیلیات وغیرہ سے۔ جی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بر صغیر میں یا یہ سری لنکا وغیرہ یہ اس علاقے میں اتارا گیا، اما حوا کو حجاز کے علاقے میں اتارا گیا، جدہ۔ وہ کہتے ہیں جدہ جو ہے، جدہ کا لفظی مطلب دادی، تو ہاں جی، اب یہ چیزیں بس لوگوں میں مشہور ہیں، کوئی اس کے بارے میں دو ٹوک دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ جدہ علاقہ ہے مکہ مکرمہ کے ساتھ، تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا علاقے کا مطلب ہی جدہ یعنی دادی، حضرت حوا سب کی ماں، سب کی دادی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو وہاں اتارا گیا اس لیے اس علاقے کا نام جدہ ہے یا جدہ ہے۔ اب اس بارے میں دو ٹوک دلائل موجود نہیں ہیں، ایسی باتیں کتابوں میں ملتی ہیں، اسرائیلیات سے شاید علماء نے بیان کی ہوں، تو اسرائیلیات وغیرہ یہ چیزیں بیان کرنے کو تو کی جا سکتی ہیں، لیکن ان پر اعتماد نہیں ہو سکتا، واللہ تعالی عالم۔ تو فرمایا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی، جو ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر مستقبل میں کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اس کو کوئی غم ہوگا۔ اس سے پتہ لگا کہ دنیا میں غم نہ ہونا اور مستقبل میں کا خوف نہ ہونا، یہ کس کی صفت ہے اس آیت کریمہ کے مطابق؟ جو بھی اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف اولیاء اللہ کی نشانی یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ صرف اولیاء اللہ کی نشانی نہیں ہے، یہ تمام مومنوں کی نشانی ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ اولیاء اللہ کی نشانی ہے، ہر مومن ولی اللہ ہوتا ہے، ہر مومن ہی اولیاء اللہ میں شامل ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، خبردار اللہ کے ولی تو وہ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوتے ہیں دنیا کے معاملے میں۔ وہ کون لوگ ہیں اولیاء اللہ؟ جن پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور اللہ سے ڈرتا رہے، ہر مومن ولی اللہ ہے۔ اب جب ہر مومن ولی اللہ ہے تو ہر مومن جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، قرآن و سنت کے راستے پر چلے گا، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، ہر مومن ولی اللہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ولی اللہ پھر ہوتے ہی نہیں؟ ولی اللہ بھی ہوتے ہیں جو عام مومنوں سے بڑھ کر بڑے درجے میں ہوتے ہیں، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز میں درجات رکھے ہیں، ایمان کے بھی درجات ہوتے ہیں، اللہ کے قرب کے بھی درجات ہوتے ہیں،
تو جو شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات پر عمل کرے، آپ سمجھیے کہ مومن ہے اور وہ ولی اللہ ہے، اور وہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا مصداق ہے قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں۔ باقی سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہوتا، درجات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر نیک لوگوں کے درجات کا فرق ہے، جنت کے اندر نیک لوگوں کے درجات کا فرق ہے۔ جنت کے اندر اللہ نے ایک درجہ نہیں رکھا، 100 درجے رکھے ہیں۔ نبیوں کا درجہ بھی ہے، شہیدوں کا درجہ بھی ہے، تو بعض کا درجہ کم بھی ہے، تو یہ درجات ہوتے ہیں۔ تو اس معنی میں ہم بعض لوگوں کو ولی اللہ کہہ دیتے ہیں، ورنہ ہر مومن ہی اس معنی میں ولی اللہ ہے کہ اس پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ وہ غمگین ہے۔ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، یعنی اللہ کی طرف سے اترنے والے وحی کا، اس وحی کو مانا ہی نہیں، اس وحی کا انکار کیا یا مان لیا کہ اللہ کی کتاب ہے لیکن پھر عمل نہیں کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مومن وہ جنت والے ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو کافر اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنے والے ہیں وہ آگ والے ہیں اور وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا، کفر کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب، اللہ کی آیتوں کا انکار۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاته، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے یا پھر جو اللہ پہ جھوٹ باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ تو جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے تو پھر اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو یہ لوگ آگ والے ہیں، اور پھر وقتی طور پہ آگ والے نہیں ہیں، وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب اللہ کی آیتوں کی تکذیب، اللہ کی آیتوں کا انکار یہ سب سے بڑا جرم ہے، تو پھر اللہ کی آیتوں کی تصدیق گویا کہ یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ تو اللہ کی آیات کی تصدیق کرنی چاہیے اور اللہ کی آیات پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بات بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آئے اور وہ صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہو، اس کو ماننا، اس کی تصدیق کرنا، اس کو ماننا اور اس پر عمل کرنا بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اور جب کفر اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب ہمیں جہنمی بنا دیتی ہے انسان کو، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا دیتی ہے، تو اللہ کی آیتوں کی تصدیق یہ بہت بڑا عمل ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ جو سچائی لایا وصدق به، اور جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں۔ تو سچائی لانے والے کون ہیں؟ نبی، انبیاء کرام علیہم السلام۔ اور سچائی کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ وہ نبی خود بھی ہوتے ہیں اور نبیوں کے سچے پیروکار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچائی لائے، حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر صحابہ، اور پھر بعد میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ سچائی کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور جو سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ صدیق ہیں۔ تو اللہ کی آیتوں کی تصدیق اور پھر ان پر عمل کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور پھر اللہ کی آیتوں کی تکذیب، ان کا انکار کرنا اور ان پر عمل نہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ انسان کو جہنمی بنا دیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، والعیاذ باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ برحمته تحلو الحياة شوقا